اللہ مسلمان کو قیامت نہیں دکھائے گا، اور ایک مسلمان اللہ کے دربار میں اتنا قیمتی ہے، جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا زندہ ہے اللہ قیامت قائم نہیں فرمائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دیں اس نے ان کا حق ادا کیا، شادی کی، حق ادا کیا، اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ وہ بھی کوئی زندگی ہے جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہو، وہ بھی کوئی جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا جائے، وہ بھی کوئی صحت ہے جسے بیماریاں کھا جائے، وہ بھی کوئی عروج ہے جسے زوال کھا جائے، وہ بھی کوئی ملاپ ہے جسے جدائی کھا جائے، وہ بھی کوئی گھر ہے جو اجڑ جائے، کوئی ایسا گھر بھی ہے جو اجڑے نہیں، جو برباد نہ ہو، کہ وہ ہے، کہ کہاں ہے، کہ وہ جنت کو اجڑے کہ نہیں، وہ برباد نہیں ہو، آباد رہے گی، وہاں موت نہیں ہو۔ 5 کروڑ کی گھڑی پہن کر چلنے والے لوگ ملاقات ہوتی رہتی، ایک گھڑی کی قیمت ہے 5 کروڑ، 50 کروڑ بھی بنا دو، 10-20 ہیرے اور بڑے لگا دو تو 50 کروڑ ہو جائے گی، لیکن یہ کلائی والا اس کی اپنی زندگی میں حسن کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ وہ در مصطفیٰ سے آئے گا۔ ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ۔ 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات والتسلیمات۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ مارا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یوں کیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو سارے ڈر گئے، پتہ نہیں کیوں، کوئی بولے ہی کوئی۔ اگلے دن محمد بن عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ کل آپ وہ یوں کر رہے تھے، اوئے ہوئے ہوئے، بڑا سخت حکم آیا ہے، بڑا سخت حکم آیا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ کیا تھا یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کل جبریل میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہو اور وہ دیے بغیر مر گیا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو اور پھر زندہ ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے، اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو نہیں جا سکتا۔ پچھلے دنوں ایک 22 سالہ بچہ نے 55 منٹ مجھے فون پہ صرف ماں بہن کی گالی نہیں دی، باقی سب کچھ کیا، اور میں 55 منٹ سنتا رہا۔ 1 ہفتہ میرے سر کا درد نہیں گیا، وہ بکواس کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، اور میں 55 منٹ میں سنتا ہی رہا۔ ہر تھوڑی دیر بعد میں کہتا بیٹا کو ٹھنڈے تو ہو جاؤ، کوئی ہنس کے تو دکھا دو، کوئی آؤ، کوئی پیار محبت کی بات بھی کر لیں۔ آخر میں جا کر کہنے لگا ایک بات ہے کہ آپ کا صبر بہت بڑا ہے، آپ نے مجھے بہت برداشت کیا۔ دعوت دینے میں داعی ذلیل ہوتا ہے، جس کو دعوت دی جا رہی وہ اس کو ہم احترام دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ شرابی آ رہا ہے ہم عزت دے رہے ہیں، جواری آ رہا ہے، زانی آ رہا ہے، سود خور آ رہا ہے، ہائی تشریف لائیے بیٹھے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط علم ہے۔ بڑا وہ ہے جسے اللہ پسند کرے، بڑا وہ ہے جو میرے نبی کی زندگی کے پیچھے چلے، بڑا وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اگر آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، آپ دلوں میں بسنا چاہتے ہیں، ایک لفظ پہ عمل کر لیں، جانور بھی آپ سے پیار کریں،
انسان تو انسان ہے، جانور بھی آپ سے ایک زبان کا بول میٹھا کر لے، کتنے ہی کڑواہٹ پی جائیں، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ کیا قرآن نے خوبصورت مثال دی ہے میرے بندو، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرے سوا جتنی دنیا کے انسان ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائیں، جو تمہیں مکھی بنا کے دے دے بے شک اس کے آگے بھی پڑ جانا اور اس کے بھی پاؤں میں پڑ جانا اور اس کو بھی معبود بنا لینا۔ اور اگر ساری کائنات کے انسان، انبیاء، شہداء، اولیاء، صدیقین، واعظین، ناصحین، سائنسدان ایک مکھی تو کیا مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگتے؟ ایک کتے کو دیکھو، ایک وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر تمہارا گھر کا پہرا دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا کتی کا بچہ آ گیا، نہ میں ہوتا ہوں نہ میرا بھائی ہوتا ہے، میں سفر میں، وہ ڈاکٹر ہے لاہور میں، ہماری والدہ زندہ تھیں، وہ اس کو نوکروں کہہ کے روٹی ڈلوا دیتی، وہ وہیں بڑا ہو گیا، میری ماں مر گئی، گھر خالی ہو گیا، وہ اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، اس نے گھر نہیں چھوڑا، اسے تو نہیں پتا کہ گھر کی مالکن مر گئی ہے۔ اب کوئی روٹی ڈالنے والا کوئی نہیں، وہ تو نوکروں کو حکم دیتی تھی، وہ ڈال دیتے تھے، اسے کیا خبر کہ وہ چلی گئی ہے۔ اس نے کہا میں نے اس گھر کی روٹی کھائی، وہیں مری، وہ کتیا تھی سفید رنگ کی۔ مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان زندگی کا سب سے بڑا سفر، سب سے بڑی منزل، سب سے بڑی اچیومنٹ، سب سے بڑی سکسیس اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کو اپنی طلب بنا لو، اللہ کو ڈھونڈنے نکلو۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی، آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں، عائشہ سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ شیطان کہتا ہے تو جو آخرت کو مان جائیں گے ان کو کیا کروں گا، ومن خلفہم، دنیا اتنی خوبصورت دکھاؤں گا کہ نہ جنت کے شوق رہیں گے نہ جہنم کے خوف رہیں گے۔ جنت کو مانیں گے شوق نہیں ہوگا، جہنم کو مانیں گے خوف نہیں ہوگا، اللہ کو جانیں گے اس کے لیے عشق و محبت کے راستے طے کرنے کا ذوق نہیں ہوگا، سلیقہ نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، حل من سائل فاعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ ایک سوال کرتے ہیں، ہم نے تو بڑا مانگا، ہماری تو سنتا نہیں، یہ نہ کو میری سنتا نہیں، اللہ کی قسم قبول کرتا اور ضرور قبول کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ضرور سنتا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ سنوں۔ سنانے کے کچھ قانون ہیں، ان کو فالو کرو تو میں سنتا ہوں۔ عورت پہ ہاتھ اٹھانا یا گالیاں دینا، اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا، یہ تو جانوروں کا کام ہے، انسانوں کا کام تو نہیں ہے۔ عورت بھی کوئی ذات ہے جس سے لڑا جائے، وہ غصے میں بھی آئے تو کمزور ہے، کمزور سے درگزر کرنا ہی انسانیت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ اپنی اولاد کو بھی عزت دو، میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، وہ لوٹ کے تمہاری طرف آئے گی۔
بہت سے بچوں کی نافرمانی میں ماں باپ کو دخل ہے، شدت، زبردستی، سختی۔ میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو کیا عزت دیتے تھے؟ آپ تشریف فرما دیں، آپ یوں کھڑے ہوتے، فاطمہ داخل ہوئی، آپ کھڑے ہوتے، وہیں نہیں کھڑے ہوتے، آگے بڑھتے تھے اور یوں چومتے تھے، بوسہ لیتے تھے، پھر ہاتھ پکڑے آ کر ان کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی نے اولاد کو عزت دے کے دیکھا۔ ہم تو اولاد کو اپنی ملکیت سمجھ کے رگڑا دے دیتے ہیں، وہ باغی ہو جاتے ہیں۔ اور میں کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں، پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ قربانی کے لحاظ سے بر صغیر کے علماء کا ثانی کوئی نہیں۔ جس طرح جس قربانی سے ارے مدرسے کا عالم پڑھاتا ہے اور قاری پڑھاتا ہے، اور جس تھوڑی تنخواہ میں وہ سسک کے جیتا ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ ہم نے کہا کیا کہا تھا؟ کہا میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہم نے اس دن اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا، ہم نے تیرے لیے زندگی کا سفر شروع کیا، تجھے ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے گرم ہواؤں سے لڑا، تمہیں ٹھنڈی ہواؤں سے بچانے کے لیے برفانی راتوں میں کام کیا، تیری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ساری رات تڑپا، ساری رات اپنے آپ کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی ساری جوانی کا رس نچوڑ کے تیری ہڈیوں میں ڈال دیا۔ میں بوڑھا ہوتا گیا، تو پروان چڑھتا گیا، میری کمر جھک گئی، تیری کمر اٹھ گئی، میری ٹانگوں سے جان نکل گئی، تیری ٹانگیں مضبوط ہو گئی، میرے ہاتھ کانپنے لگے، تیرے ہاتھ مضبوط ہوئے، میں لڑکھنانے لگا، تو اترانے لگا، تو مجھے خیال آیا لوگ تانے دیں گے کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے، تیری کوئی توبہ نہیں ہے۔ میرا اللہ کہتا جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا۔ کروڑوں ماؤں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے، صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں، جب آئے گا توبہ قبول۔ کبھی تانا نہیں سنو گے اللہ سے، اب کیوں آئے ہو، پہلے کہاں تھے؟ آؤ تو صحیح، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز۔ اور اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہو سکتا۔ شیطان کہتا ہے کہ مجھے عبادت والے اور بخیل سے کبھی ڈر نہیں لگا کہ اس کا بخل اسے ضرور جہنم میں پھینکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں۔ کون؟ زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں؟ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی، زانی، جواری، بھیڑا۔ موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا، تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اسے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر ادھر سب بائیکاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب
ولا تنقصه المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا کبھی تہجد چھوٹی؟ کہنے کہ زندگی میں ایک دفعہ۔ کہا وہ کیسے جی؟ کہا میں اٹھا تو میرے سامنے ایک آدمی لیٹا ہوا تھا، مجھے ڈر لگا میرے اٹھنے سے یہ کہیں اٹھ نہ جائے، اس کی نیند خراب ہوگی، تو میں لیٹ گیا، میں نے تہجد نہیں پڑھی۔ اس کی نیند کو خراب نہ کروں اس لیے تہجد نہیں پڑھی۔ مسلمان کو سکھ پہنچانا اتنا بڑا عمل ہے کہ ہمارے معاشرے کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہا نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہا بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو۔